بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ کو وہ شرف حاصل ہے جو کسی اور مسجد کو نہیں ملا۔ تمام انبیاء کرام اسی مسجد میں مقتدی ہوئے اور دو عالم کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ میں ہی پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات کا سفر کرایا اور اپنے بے شمار مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ اسی معراج میں 5 وقتوں کی نماز تحفے کے طور پر عطا کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کا 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ باطل اپنا تمام حربہ استعمال کر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وار کو سہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب وہ وقت آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خالق و مالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اب تک اس قدر مصیبتیں برداشت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا کر اعزاز و اکرام سے نوازے۔ رجب کے مہینے کی 27ویں رات پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر معراج کا وہ تاج رکھا گیا جس نے پوری انسانی تاریخ میں انبیاء کرام سمیت نہ اب تک کسی کا سر مزین ہوا تھا، نہ آپ کے بعد کسی کا سر مزین ہوگا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں حاضری اور اللہ سے ملاقات کی، 7 آسمانوں کی سیر کی اور عجائب قدرت اور حقائق الہیہ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اس سفر کو ابتدا سے انتہا اور پھر اثرات اس طرح ظاہر ہوئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ آپ کچھ سوتے کچھ جاگتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کعبہ شریف میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل ملا کر جمجم کے کنویں کے قریب لیٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر بیدار اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر جمجم کے پانی سے دھویا گیا، پھر سینہ مبارک حکمت اور نور سے بھر دیا گیا اور پھر قلب اطہر کو اسی اصلی مقام پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کر دیا گیا۔ اس براق کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم اپنی حد نگاہ پر پڑتا تھا اور اسی برق رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ قاصد جبرائیل علیہ السلام اور مقصود صلی اللہ علیہ وسلم دونوں براق پر سوار ہیں۔ ان کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ مدینے کی زمین ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ ان دونوں سواروں کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر طور کا پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی کے پاس نماز پڑھی۔ جبرائیل نے بتایا یہ وہ پیڑ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری منزل بیت الحم تھی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اور پیر کی رات نے مسجد اقصی کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ لوگ خواب غفلت میں مدہوش تھے، شہر کی گہما گہمی تاریکی میں ڈوب چکی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن مسجد اقصی کے اندرونی و باہری حصے نہایت خوبصورت اور پروقار چہرے والے بزرگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب بزرگ صفے باندھے کسی کے انتظار میں تھے۔ اسی آسنا میں فضا کی تاریخ پہنائیوں سے ایک عجیب و غریب سواری اترتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پر منور صورت والے 2 سوار موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام سواری سے اتر کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ نمازیوں کی صفیں تیار تھی، ہاں امام کی جگہ خالی تھی۔ لوگ منتظر تھے کہ امام کون ہوگا۔ پھر امام آگے بڑھے اور نماز شروع ہو۔ اتنے میں براق پر آنے والے 2 سواروں میں سے ایک کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک آنے والے تمام انبیاء مقتدی ہیں اور آپ ان سب کے امام ہیں۔ مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء کرام کا اجتماع اس سرزمین پر ہوا اور یہاں وہ نماز پڑھی گئی جو ازل سے اب تک امام اور مقتدی کے لحاظ سے سب سے انوکھی نماز ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صف باندھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔